باب نمبر 12 یا صاحب سجن، یعنی اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، ایک دن میرا بھی وقت آئے گا اور تم قیمت چکاؤ گے اپنے گے کی، اور تم دیکھو گے کہ میں قطعی اچھی نہیں ہوں۔ ایک دن میں آسیب کی طرح تمہیں ڈراؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے جس کا ابھی تم کو اندازہ نہیں، مگر تم تب خواہش کرو گے کہ اے کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے ایک دن، کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گی اور تمہیں رحم کے لیے گڑگڑاتے کوئی نہ سن پائے گا، کیونکہ ابھی تو تم نے کچھ نہیں دیکھا۔ سو غور سے سنو، ایک دن تم جواب دو گے اپنے اعمال کا، بس انتظار کرو اور دیکھو، اور تب تم جانو گے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، مجھے پرواہ نہیں کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یا مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتی۔ پیٹیٹے کے میٹکیوں کی نظم انتقام سے۔ سعدی یوسف کی گمشدگی کے 5 گھنٹے بعد آج صبح چھوٹا باغیچہ ویران پڑا تھا۔ سورج کی تپش نے سارے پھول جھلسا دیے تھے۔ اندر لاؤنج میں ندرت کے رونے کی آواز سب سے اونچی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ فارس ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات جگے کے باعث سرخ تھیں اور چہرے پہ تھکان تھی۔ اب کہاں ڈھونڈیں گے؟ اب تختوے سے اور دوپٹے میں چہرہ چھپائے اور زور سے رونے لگی۔ ان کا کندھا مسلتی حنین بھی امی کو خود کو سنبھالنے کہتی پھر سے رونے لگی۔ سیم سر گھٹنوں میں دیے کارپٹ پہ بیٹھا تھا۔ سامنے بڑے ابا گردن گرائے خاموش آنسو گرا رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہو کر اس کا خیال رکھا جا رہا ہوگا۔ سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی زمر نے بے تاثر سے انداز میں کہا تو وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ بھی اسی طرح گمسم چپ سی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابا نے سر اٹھائے بغیر گھیلی آواز میں پوچھا۔ کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں تھی۔ اگر انہوں نے اسے مارنا ہوتا تو پہلی دفعہ میں مار دیتے، یا پھر جیسے نکال کر لے گئے اسی طرح آپریشن ٹیبل پہ مار دیتے۔ ان کو وہ زندہ چاہیے تھا، اس لیے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ مگر کون ہیں وہ لوگ؟ بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ حنین نے بے بسی سے روتے پوچھا۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرس اٹھایا، چابیاں نکالی۔ حنین نے تاحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زمر نے جواب دیے بنا اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، موبائل بیگ میں رکھا۔ فارس نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ میں جا رہا ہوں تھانے، آپ مت جائیے۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بنا وہ مڑ گئی۔ حنین کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ آپ بڑے ابا امی سب کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی، مگر وہ قدم قدم آگے بڑھتی رہی۔ حنا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ ٹھیک ہے جائیے، ہمارا بھائی جیے یا مرے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی 4 سال سے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ زمر کے قدم لمحے بھر کو تھمے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ حنین کم از کم اس وقت لڑائی مت کرو، وہ خفگی سے ٹوکتا اٹھا۔ حنا نے صرف ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ امی گھٹا گھٹا سا ابھی بھی رو رہی تھی اور بڑے ابا کے ظہیر چہرے پہ ہنوز آنسو ٹپک رہے تھے۔ وہ اب کسی کو نہیں ملے گا، میری امید کھو گئی ہے، وہ دکھی دل سے کہہ رہے تھے۔ جو خیال تھے ناقصاص تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، جو محبتوں کے اساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس نے انیکسی کا دروازہ کھولا تو اندر سناٹا تھا۔ وہ اسی زرد چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، پھر لکڑی کے زینوں پہ قدم رکھتی چڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پہ تھا، دوسرے پہ پرس اور خاکی لفافہ تھام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر زمر نے پرس فرش پہ ڈال دیا، پھر خاکی لفافہ کھولا، فل سائز تصاویر نکالیں، پھٹے ہونٹ، سرخ نشانوں اور زخمی چہرے والا، بند آنکھوں سے لیٹا سادی خون آلود لباس۔ زمر نے ایک کے بعد ایک تصویر سامنے کی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس لڑکے کی بند آنکھوں پہ جمی تھی، خشک بھوری آنکھیں۔ پھر یکا ان میں پانی ابھرا، اتنا کہ وہ ڈبا گئی اور آنسو چہرے پہ تیزی سے لڑکنے لگے۔ اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ چہرہ جھکائے، مٹھیاں فرش پہ رکھے وہ ایک دم بلک کر رونے لگی۔ کیوں اللہ کیوں؟ روتے ہوئے اسے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال سے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آئے اور گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا میں کوئی انصاف، کوئی قانون نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ بیڈ پہ رکھ دیا۔ دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ کئی سال پہلے جب ہم کلام میں تھے، ایک چشمے کے کنارے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تو اس کا کیپر کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں گی۔ 2 سال بعد سیم پیدا ہوا، مگر اسے بھی پتا تھا کہ اس کی کیپر زمر ہی ہوگی، ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی، مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی، میں اسے نہیں بچا سکی۔ کیوں اللہ کیوں؟ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں اب پہلے کی طرح آپ سے بات نہیں کرتی، میں ویسے دعا نہیں مانگتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ مگر ایسا نہیں تھا، میرے پاس سعدی تھا۔ مادھا بیڈ سے ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے کہہ رہی تھی۔
کیسے کسی نے اس کو گولی مار دی، کیسے اس کو اتنی تکلیف تھی؟ اللہ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے 4 سال ضائع کر دیا، میں کہاں سے وہ وقت واپس لاؤں؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں۔ سر بیڈ کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئی جا رہی تھی۔ کتنے لمحے بیتے، سورج کتنا تیز ہوا معلوم نہیں، وہ اسی طرح بے خبر سی روتی گئی، یہاں تک کہ دروازہ دھیرے سے کھٹکا، پھر کھلا۔ چوکھٹ میں کھڑے فارس سے اندر دیکھا تو ساری پولیس فوٹوگرافس بکھری پڑی تھیں اور وہ زمین پہ بیڈ کے کنارے پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ نیچے رکھا اس کا موبائل مسلسل زوں زوں کر رہا تھا۔ زمر، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا، آنکھوں میں تکلیف لیے زمر کو دیکھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے چہرہ اٹھایا، نہ آنسو پہنچے، بس آپ جناب کا تکلف بھی آج ختم کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بہت ہلکا سا بولا، پھر جھک کر اس کا موبائل اٹھایا۔ بصیرت صاحب کا فون ہے۔ مجھے تنہا چھوڑ دو فارس۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے تنفر نظروں سے دیکھتے ایک دم چلائی، جب بھی تم ہماری زندگیوں میں آتے ہو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، ہر چیز تمہاری وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ چپ چاپ کھڑا اس دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے نہیں پتا اسے کس نے مارا، لیکن اگر اس کا کوئی دشمن بنا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو جیل کچہری اور عدالتوں کے چکر میں دھکیل دیا، تم نے اس کو پتہ نہیں کتنوں کا دشمن بنا دیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ ملامت سے اسے دیکھتی وہ اونچا اونچا کہتی، پھر سے رونے لگی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھا اور گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے، پھر گردن گھما کر اسے یاسیر سے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے اس کے دشمن میری وجہ سے بنے، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے غلط چیزوں میں انوالو مت ہونا، مگر وہ ہوا۔ میں جیل میں تھا، اسے روک نہیں سکتا تھا۔ وہ بدقت بول پا رہا تھا، اس کے انداز میں شدید تکلیف تھی۔ تم ایک ہی دفعہ ہماری زندگیوں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری وجہ سے ہم اور کتنا نقصان اٹھائیں گے، خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ دکھ پہ اب غصہ غالب آنے لگا، وہ اسے 3 فٹ کے فاصلے پہ اکڑوں بیٹھا تھا، ان الفاظ پہ ابری چہرے پہ کوئی غصہ کوئی تلخی نہ ابھری، بس سکان سے اسے دیکھا گیا۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ بے فکر رہو۔ زمر نے تلخی سے سر جھٹکا، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی، مجھے تم سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خیر۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں نگری، میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور میں اپنے وعدے پورا کیا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا، تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، ایک دفعہ میں سعدی کو ڈھونڈ لوں پھر میں تم سے بھی حساب لوں گی، اس ایک ایک زخم کا جو تم نے میرے خاندان کو دیا ہے۔ آپ کو مجھ پہ غصہ ہے اور آپ تکلیف میں ہیں، میں بھی ہوں، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب مجھے یہ کہا گیا کہ ہسپتال جاؤ کیونکہ تمہارے خاندان کو کوئی فرد گولیوں سے بھوندا گیا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اور تکلیف سے بولا تو گلے میں کوئی گولا سا اٹکنے لگا، مگر اسے نکل گیا۔ لیکن میں آپ کی طرح رو نہیں سکتا، میں رونا نہیں چاہتا، میں اس ایک ایک شخص کو جس نے میرے خاندان کو تباہ کیا ہے ڈھونڈ کر اس کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا ہوں۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں درشتی بھری اور گردن کی رگیں کھینچی ہوئی دکھائی دی، زمر نے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے کچھ مت سنا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور رخ موڑ لیا۔ گیلی آنکھیں پھر سے رگڑ کر صاف کی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سعدی سے برابر کا رشتہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے آپ کا کچھ زیادہ ہوگا، مگر اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ایک ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی توانائی مجھ پہ خرچ مت کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی اور میں اس ہر شخص کو ڈھونڈ لوں گی جو اس میں انوالو تھا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں، مگر یہ تمہاری بھول ہے فارس کہ میں سب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس کو تیز نظر سے گھورتی وہ چبا چبا کر بولی، نہ آپ اسے اکیلے ڈھونڈ سکتی ہیں نہ میں، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تلخی سے کہتی وہ اٹھی، میں اکیلی سب کر لوں گی، تمہارا کیا بھروسہ، کل کو مجھے بھی بھیج آؤ۔ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے، دماغ کھول گیا، وہ تیزی سے اٹھا۔ ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ غصے سے اس کے مقابل کھڑے پوچھا تو چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے غصے سے برائی تھی۔ فارس کے لب بینچ گئے، چند لمحے وہ ضبط سے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، کیا آپ چلیں گی؟ بدقت ضبط سے اسپاٹ سا پوچھا۔ اوہ، زمر نے نفی میں سر جھٹکا اور زمین پہ گرا موبائل اٹھایا۔ یہ ساری پولیس انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ جتنی ناکہ بندیاں کروان اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ساتھ ہی موبائل پہ مسڈ کالز دیکھ رہی تھی، اس کی ناک اور آنکھیں ہنوز گلابی تھی اور آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ فارس کے چہرے کا اسپاٹ پن قدرے کم ہوا۔ مجھے پتہ ہے پولیس ملی ہوئی ہے، بے فکر رہیے، میں ان سے ایک ایک کا آفیسر کا وقت آئے گا اور جانے کے لیے مڑا، تب بھی زمر نے فون کان سے لگایا۔ جی بصیرت صاحب۔ وہ چوکھٹ میں ٹھہر گیا، مڑا نہیں، وہ کب میں فون پہ کہہ رہی تھی آواز کو نارمل کرتے ہوئے۔ آپ کا بہت شکریہ، نہیں ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، میں تھوڑی دیر میں گھر سے نکلوں گی پھر دیکھوں گی۔ اچھا۔ وہ رک کر سننے لگی، پھر ہنسی، تلخ سی ہنسی۔ فارس نے چونک کر گردن موڑی۔ مجھے اسی قسم کے آرڈر کی توقع تھی، مگر یہ کافی جلدی آ گیا۔ نہیں، مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا شکریہ۔ موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں اٹھی تو فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟
مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے بغیر وجہ بتائے معطل کر دیا۔ میں پروسیکیوٹر نہیں رہی، اتنی ہی تلخی سے بولی۔ کیا؟ فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا، مگر اس طرح کی معطلی غیر قانونی؟ اچھا ہی ہوا۔ زمر نے زکام زدہ ناک سکوڑتے شانے جھکائے اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی۔ اس سے انہوں نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہ باہر سوکھ لوگ ہیں۔ یہ ان کی پہلی چال تھی۔ بساط بچھا دی گئی ہے اور کھیل شروع ہو چکے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ تلخی سے بڑبڑاتی وہ الماری میں ہینگر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ فارس کا ذہن ایک الفاظ میں اٹک گیا۔ ہمارے دشمن! کیا اس کو خود بھی احساس نہیں کہ اس نے میرے یا سعدی کے بجائے ہمارے کہا؟ اور اس ساری پریشانی، اذیت اور صدمے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رینگی۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ابھی سے بہت کچھ کرنا تھا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے۔ بہت تلاش کیا، کوئی آدمی نہ ملا۔ قصر کاردار کے ڈائننگ ہال کی لمبی میز ناشتے، پھلوں اور مشروبات سے سجی تھی، مگر ظواہرات سب چھوڑ کر پوری طرح ہاشم کی طرف مڑی۔ حق تک سی سنتی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چائے کے گھونٹ بھرتے بتا رہا تھا، آفس کے لیے تیار اور ہلکا میک اپ کیے، تازہ دم جواہرات کے برعکس وہ قدرے سست تھا۔ سوٹ ٹائی سب درست تھا، بس آنکھیں ہنوز سوجی ہوئی تھیں۔ سعدی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے۔ بے حد حیرت اور افسوس سے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سامنے ہاتھ باندھے خاور اپنے جوتے کو دیکھتے رہا۔ ہاشم کی نظریں بھی چائے پہ جھکی تھیں۔ اس کی فیملی تو بہت ڈسٹرب ہوگی۔ جواہرات کوہنی میز پہ جمائے ایرنگ پہ انگلی پھیرتی آنکھوں میں تعصب بھرے کہہ رہی تھی، آخر کون ہو سکتا ہے؟ پھر چون کر ہاشم کو دیکھا۔ تم نے تو؟ ہاشم نے نیپکن مٹھی میں بھیجا اور خفگی سے نظریں اٹھائیں۔ میں اس پہ کبھی گولی نہیں چلا سکتا، نہ خاور نے یہ کیا ہے۔ ہم اس کے واحد دشمن نہیں ہیں۔ اوہ! اسے سکون آیا۔ پھر گلاس اٹھا کر جوس کے 2 گھونٹ بھرے۔ خاور اور ہاشم نے ایک خاموش نظر کا تبادلہ کیا، مگر یکایک جواہرات کا سانس اٹکا، چہرے پہ پریشانی آئی۔ وہ کل ہمارے پاس آیا تھا، کوئی ہم پہ شک؟ کسی کو نہیں پتا کہ کل وہ ہمارے پاس آیا تھا۔ ہم آفس کے کل کے CCTV ریکارڈ کو کلیئر کر دیں گے۔ زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی ہم پہ شک نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہسپتال سے اگر وہ غائب ہوئے تو ظاہر تھی زخمی حالت میں، وہ ابھی تک زندہ بھی نہ ہو شاید۔ پھر یکایک ایک خیال کے تحت چونکی۔ ہاشم؟ سعدی کا یہ حادثہ، میرا مطلب ہے اس کے جانے کے بعد سے اب کوئی نہیں جانتا ہے جو ہم نے وہ سب کیا تھا۔ ہاشم نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کو اس کے حادثے کا ذرا بھی افسوس نہیں؟ اوہ نہیں، آف کورس ہے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً معذرتی انداز میں کہتی ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آفس جانے سے پہلے ان کے گھر چلیں گے یہ تو ابھی اس کا دماغ الٹا تھا، ورنہ وہ بہت پیارا لڑکا تھا، میرا بہت اچھا دوست۔ ایسے ہی غارت گھر والی کہانی یاد آئی جو ایک شام اسے اب تک ذہنی حالت میں سنائی تھی۔ چلو اس کہانی کا دوسرا گواہ بھی ختم ہوا، اور پہلی میری کو بھجوا دیا تم نے؟ سرسری سے پوچھا۔ جی، اسے ملک بدر کر دیا ہے آج۔ اور جواہرات کا دل مزید ہلکا ہو گیا۔ شکر۔ اوکے۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، بیزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شیرو پھر ناشتے پہ نہیں آیا؟ وہ ذرا فکر مند ہوئی۔ وہ رات دبئی چلا گیا، جب تک پارٹی سے آئی میں سوچ چکا تھا، بتا نہیں سکا۔ اس نے سیل فون اٹھاتے سرسری اطلاع دی۔ جواہرات نے شدید حیرانی سے چہرہ اٹھایا۔ مگر کیوں؟ دوستوں کے ساتھ پروگرام تھا، پریشان مت ہو، اسے کچھ دن ریلیکس کرنے دیں۔ اور ہاں، یہ شادی والی بات اسے بتائیے گا نت، ابھی ڈسٹرب ہو جائے گا وہ۔ آخر وہ دونوں دوست تھے۔ آخری فقرہ بدقت ادا کیا۔ پھر جواہرات سے نگاہ ملائے بغیر وہ باہر نکل گیا اور واپس سر ہلا کر رہ گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ کیوں گیا ہے، کیونکہ شہری نے آج صبح وہاں جانا تھا۔ ناراضگی سے بڑبڑاتے گلاس اٹھایا۔ آپ اسے اس کاردار سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ خاور نے اس کے پیچھے سے آ کر پوچھا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر بتا دوں گا۔ ابھی کوئی لاپرواہی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تبھی آواز میں وہ کہتا اس کے ساتھ برآمدے تک آیا۔ سیڑھیوں کے سر پہ دونوں رکے۔ ہاشم نے چہرہ گھما کر نیچے پہلے سبزہ زار کو دیکھا۔ تم نے اس ممکنہ گواہ کو چیک کیا؟ یہ پریشانی ختم ہونے کو نہیں آنی تھی۔ جی، مگر ایسا کوئی گواہ پولیس کے پاس پیش نہیں ہوا، نہ ہی سعدی کے گھر والوں سے کسی نے رابطہ کیا۔ میرا نے خیال کہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ صرف نوشیمہ صاحب کی ڈرگس کے باعث ہیلوسینیشن ہو سکتی ہے، مگر میں اس امکان کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاشم مطمئن نہیں تھا۔ تم معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ اور زینو ڈرنے لگا۔ خاور سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک طویل اور اندھیر رات بالآخر ختم ہوئی تھی۔ حسب معمول ہاشم کاردار نے سب سنبھال لیا تھا۔ وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہیں ہم۔ چھوٹا باغیچہ ہنوز جھلس رہا تھا۔ اندر لاؤنج میں حنین خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔
سامنے صوفے پہ ہاشم اور جواہرات ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا اپنی ویل چیئر پہ نڈھال سے لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑی زمر ان کو دوا دے رہی تھی۔ ہاشم بار بار نگاہ اٹھا کر غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پسماندہ اداس حنین کے برعکس وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد بھی وہ اور فارس کے بعد دیگری آئے تھے۔ فارس پہ چلا گیا، وہ بدلے ہوئے لباس میں تھی، سامنے کے بال پیچھے کر کے پن لگائے، باقی کھلے چھوڑے ٹاپس پہنے ہر روز کی طرح تیار لگ رہی تھی۔ یہ نارمل نہیں تھا۔ آپ ٹھیک ہیں زمر؟ ہاشم نے فکر مندی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پکڑاتے چونکی، چہرہ گھما کر ہاشم کو دیکھا، ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی شکریہ ابا، کھانا کھا لیجئے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ابا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سعدی کو ڈھونڈنے۔ ہاشم کی گردن کے گرد پھندا سا لگنے لگا، فوراً سے حنین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ وہ دوا دے کر سلایا ہے، بہت اپسیٹ ہیں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، شوقی نظر زمر پہ ڈال لی۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک آنسو بہایا ہو۔ زمر ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ جب واپس آئی تو وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دیکھتا کوئی کس طرح سے اسے لے کر جاتا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ جواہرات نے تعصب سے اس کا ہاتھ دبایا، اسے پتہ تھا وہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدی اس کا دوست تھا، آپ کو ہاشم کو بلانا چاہیے تھا۔ ہاشم کو بلانے سے زمر اور حنین دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ یاد آیا۔ ہاشم، کیا آپ نے سعدی کو بتائی تھی ایگزامز والی بات؟ زمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے تو پوچھا تو ہاشم نے چن کر ہنا کو دیکھا، وہ بھی سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ جب ایگزامز میں ہنا نے اوکے میم پروسیکیوٹر، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے درمیان بات ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں۔ میں سب جانتی ہوں، صرف سعدی کو بتانے کے متعلق پوچھا ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ اتنے اعتماد سے بولا کہ حنین کی آنکھیں مزید بھیگیں۔ اس نے زمر پہ دیکھا والی جتاتی نظر ڈالی۔ جواہرات بھی اسی اعتماد سے گردن اکڑائے بیٹھی رہی۔ زمر البتہ مشکوک نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ بھائی کو کل کسی نے بتایا تھا، یہ نہیں پتا کہ کس نے۔ کیا تم نے اپنی کلاس والوں سے پوچھا؟ مجھے وہاں بہت سے لوگوں نے آتے دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، حنین کو یاد آیا، نائمہ کا بھائی سعدی بھائی کا دوست ہے، شاید اسی نے بتایا ہو۔ اور تم نے سب سے پہلے مجھ پہ شک کیا؟ ہاشم مسکرایا۔ حنین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گرا۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواہرات نے باری باری ان کے چہرے کو دیکھا۔ ہاشم نے ایک غیر اہم سی بات تھی، جانے دیجیے کہہ کر موضوع بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ کے ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، پھر فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیں، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کونی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی ادھر گئے ہیں، جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سے چونکی تھی۔ جیسے ہی وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر کے قدم بھاری ہوتے گئے، چہرے کی رنگت زد پڑتے گئی، آنکھوں میں نمی ابھری جس کو اس نے اندر اتار لیا۔ اللہ مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے لے لی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھو دیا؟ غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کونی زیادہ سختی سے بھینچ لی۔ سامنے فرش پہ چوک زدہ خاکہ بنا تھا جدھر سعدی گرا ملا تھا۔ اپنی گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائیں تو گھر کے اندرونی حصے میں وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زمر کی جانب پشت تھی اور وہ اینٹوں کی برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، فارس سے فاصلہ رکھے رخ پھیر کر کھڑکی کھڑی ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فارس سے خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 2 گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے۔ وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر سن لے، اور وہ سن کر چونک کر مڑی تھی۔ مگر یہاں گولیاں کیوں لگی ہیں؟ سیم نے ناپس سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ یہ کہتے اس نے گردن موڑی۔ وہ اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں لگے سوراخوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پورچ سے ہی چلائی گئی ہے، ظاہر ہے اسی شوٹر نے چلائی ہے۔ مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سعدی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے، شاید اس کا نشانہ برا تھا۔ فارس نے سرسری سا تبصرہ کیا، یا شاید یہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ چونکا۔ زمر نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ پھوپھو آپ کو کیسے پتا؟ میں نے ابھی معلوم کیا تھا۔ پولیس کو کس نے کال کی کیونکہ سعدی کو برا وقت ہسپتال پہنچایا گیا تو وہ سیم کو بتانے لگی، آواز بلند رکھی۔ فارس اسے غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔
تو معلوم ہے کہ ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پتہ سمجھایا تھا، مگر جب پولیس آئی تو یہاں زخمی سعدی کے سوا کوئی نہ تھا اور ہمسائے میں زمر نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سارے گھر تو ابھی زیر تعمیر ہیں، یعنی کہ وہ شخص جس نے پولیس کو کال کی اس واقعے کے وقت یہیں تھا۔ زمر نے نگاہیں پھیر کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھی کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور وہ مڑ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سیم پیچھے لپکا۔ پھپھو، کیا ہمیں یہاں اور کچھ نہیں تلاشنا چاہیے؟ مثلاً کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ؟ سب دھل کر تباہ ہو چکا ہے سیم، ہمیں اس کو وہاں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ کھویا تھا۔ وہ جیسے یہ جگہ صرف دیکھنے آئی تھی، کسی اور چیز کی امید نہ تھی۔ سیم اور وہ ساتھ ساتھ چلتے واپس آئے تھے۔ فارس چند قدم پیچھے تھا۔ سیم اندر چلا گیا اور وہ ابھی باغیچے کے دہانے پہ تھی جب اس نے کب سے پکارا، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں۔ ان کی انتظامیہ نے زمر بات مکمل ہونے سے پہلے ایڑیوں پہ گھومی۔ ان کی انتظامیہ نے پولیس کو نامکمل CCTV فوٹیجز دیے۔ میں جانتی ہوں، یہ بھی جانتی ہوں کہ مکمل فوٹیجز کیسے نکلوانی ہے اور میں نکلوا لوں گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھے، میرے راستے مت آئیے۔ سر اسپاٹ کیسا کہتی وہ واپس مڑ گئی تو فارس نے ایک تاسف آمیز سانس لے کر جھٹکا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس جیسے ہی اندر گیا، ہاشم باہر آتا دکھائی دیا۔ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی باغیچے کے جھلسے پھول دیکھ رہی تھی جب وہ عین سامنے آ کر ہوا۔ آپ کا شکریہ، ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہو جائے گا۔ ہاشم نے تھوک نکلا۔ جس وقت سعدی کو گولی لگی اس وقت مڑ کر گھر کو دیکھا جہاں ابھی وہ اندر گیا تھا۔ فارس کہاں تھا؟ زمر نے چون کر اسے دیکھا اور پھر گھر کو۔ کیا مطلب؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے باعث وہ جیل گیا تھا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو ایک اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے؟ سرسری سے انداز میں کہتے وہ زمر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمر پلک بھی نہ جھپک سکی۔ وہ اس کا بھانجا ہے ہاشم، جیسے وارث کا اس کا بھائی تھا اور زرتاشا اس کی بیوی تھی۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس کا سعدی والے واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس وقت کہیں اور تھا۔ اوہ کم آن زمر، ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ چہرے کے آگے جھلائے۔ اس کے پاس ہمیشہ ایلیبائی ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اعتبار کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ فارس ہے، اسے کچھ بھی بعید ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ نے اسے کیوں شادی کیا، اور میرے نزدیک تو اس کے جرائم میں آج ایک جرم کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت ہے جب آپ کو فارس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ زمر نے لب بیچ اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کا ایلیبائی کون ہے؟ اس دفعہ کون ہے؟ اس نے استضاعیہ سر جھٹکا۔ میں، وہ اس وقت میرے ساتھ تھا۔ لمحے بھر کو وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر وضاحتی انداز میں گویا ہوا۔ میں فارس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، اپ سیٹ ہوں۔ سعدی میرا دوست تھا اور اوکے ہاشم، ایک بات۔ وہ ایک ہاتھ اونچا کر کے اسے درمیان سے ٹوکتی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سرد مہری سے بولی، آپ فارس کو ناپسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، آپ سعدی کو پسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں، اس لیے میری پہلی یہ بات اور آخری دفعہ دھیان سے سنیے۔ فارس نے یہ نہیں کیا، اپنے پچھلے اعمال کا وہ حساب دے گا، مگر آپ نے اگر اپنے خاندان کے تنازعات کے بدلے کے طور پہ فارس کے خلاف میرے بھتیجے کی ٹریجڈی کو استعمال کرنا چاہا تو آپ مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے۔ دوست ہم پہلے بھی نہیں تھے۔ ہاشم نے ٹھنڈی سانس میں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ ایک سرختی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے قریب آئی تھی کہ وہ کھلا اور فارس نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رکا اور ہٹ کر راستہ دیا۔ زمر آگے نہیں بڑھی، وہیں کھڑے فارس کو دیکھا اور کافی صاف آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری کار میں کچھ مسئلہ ہے۔ خنکیوں سے نظر آ رہا تھا کہ باغیچے میں کھڑا ہاشم ہلکا سا چونکا تھا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فارس ایک سنجیدہ مگر حیران نظر اس پہ ڈال کر آگے چلا آیا۔ زمر اندر آئی، کمرے سے اپنی ایک دو چیزیں اٹھائی تو لاؤنج میں بیٹھی جواہرات کی آواز سماعت میں پڑی، اب تم لوگوں کو اس جگہ نہیں رہنا چاہیے، یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے، وہ حنین سے کہہ رہی تھی۔ زمر ٹھہر کر سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ پرس کونی پہ لٹکائے اس نے باہر قدم رکھا تو دیکھا فارس گاڑی کی طرف جاتے ہوئے رک کر ہاشم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں کا انداز عام اور سرسری سا تھا۔ زمر خاموش نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے کار کی طرف چلی آئی۔ نئی منزل کی راہ ڈھونڈو تم، میرے غم سے پناہ ڈھونڈو تم۔ چند منٹ بعد جب کار سڑک پہ روان تھی تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر نے موبائل پہ جلتا ہاتھ رو کر سرسری سا پوچھا، ہاشم تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے چون کر رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ پولیس کی کارروائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا تم نے اسے کسی ممکنہ گواہ کا بتایا؟ نہیں تو اس کو کچھ مت بتانا۔
کیوں؟ فارس نے چون کر اسے دیکھا۔ زمر نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی ازلی سی سرد مہری تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں میں فیور دے رہی ہوں، میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ سعدی کے کیس کی تفتیش پہ ہاشم اثر انداز ہو۔ کہتے ہوئے چہرہ موڑ کر کھڑکی کے باہر گزرتا ٹریفک دیکھنے لگی۔ ہاشم نے مجھے کہا ہے کہ یہ واقعہ میں تمہارے اوپر ڈال دوں۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ بے یقینی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہ کہا اس نے۔ اس کے کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں تیز شبرا، پھر لب بھینچ لیے اور غصے سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا زور بڑھا دیا۔ اندر ہی اندر لاوا سا بننے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہے اس میں تمہارا ہاتھ نہیں ہے، لیکن اپنے پچھلے اعمال کا حساب تو تم دو گے۔ ایک دفعہ یہ معاملہ ختم ہو جانے دو۔ باہر دیکھتی وہ تلخی سے کہہ رہی تھی جب اس نے زور سے بریک پہ پیر رکھا۔ کار جھٹکے سے رکی۔ وہ بے اختیار ڈیش بورڈ پہ جھکتی مگر خود کو سنبھال لیا۔ غصے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس سے زیادہ اشتعال سے اسے گھور رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے آپ کی بکواس۔ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ زمر ذرا پیچھے ہوئی۔ ہاشم کو دیکھ لوں گا میں، مگر اب آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اس لیے آئندہ میرے آگے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیا میں نے اپنے گھر والوں کو قتل ہوتے اور خود پہ الزام رکھتے۔ آج کے بعد کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، سمجھی آپ؟ آنکھوں میں تپش لی۔ اس کو دیکھ کر وہ کہتا کار سے نکلا اور دروازہ بند کیا۔ وہ تنفر اور بے بسی سے اسے گھورتی وہیں بیٹھی رہی۔ کار ہسپتال کے سامنے رکی کھڑی تھی اور وہ چابیاں جیب میں ڈالتا اب اس کی طرف جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ ہاسپٹل میں ایک کمرے کے باہر کھڑا تھا، بیگ کونی میں ٹکائے، سن گلاسز گنگرالے بالوں پہ اوپر چڑھائے۔ وہ آج سیاہ پاجامے پہ ہلکی سبز لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی اور سبز دوپٹہ دائیں کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ سکون سے کھڑی وہ فارس اور سیکورٹی آفیسر کو بحث کرتے دیکھ رہی تھی۔ سیکورٹی ٹیم کے 2 افراد دروازے کے آگے کھڑے تھے۔ سر، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم نے پولیس کے حوالے سب کچھ کر دیا۔ اگر آپ کو مزید کوئی فوٹیج نکلوانی ہے تو کورٹ آرڈر لانا ہوگا، ورنہ میں آپ کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کا قانون اس وقت کہاں تھا جب میرے بھانجے کو ہسپتال سے یہاں اغوا کیا گیا؟ ہاں؟ غصے سے بولتے اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ زمر گنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ سر، مجھے مجبوراً سیکورٹی سے آپ کو باہر نکالنے کو کہنا پڑے گا، سرد لہجے میں کہتے آفیسر ساتھ بھی اسے تیز نظروں سے گھور بھی رہا تھا۔ پیچھے کھڑے دونوں اہلکار آگے ہوئے، ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ ہاتھ نہیں لگانا، اس نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر ان کو روکا۔ السلام علیکم، وہ نرم سا مسکراتی کھنکھاری۔ فارس نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی مگر وہ سیکورٹی آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ میں زمر یوسف ہوں، ڈسٹرکٹ۔ میم، مجھے پتہ ہے آپ کون ہیں، اور نہیں، ہم آپ کو کوئی ٹیپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو ٹیپ چاہیے تو وارنٹ لے کر آئیں، اس نے سختی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ اسی طرح مسکراتی رہی۔ اوکے، کل عدالت کھلے گی تو میں وارنٹ لے آؤں گی، مگر آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ میں کس فوٹیج کا وارنٹ لاؤں گی؟ میم، میں آپ کو بہت تحمل سے، کل میں جب کورٹ جاؤں گی تو جانتے ہیں کن کے وارنٹ نکلیں گے۔ 16 مارچ کا جب ایک قومی ممبر اسمبلی کی نوکرانی کا اللیگل ایبورشن آپ کے ہاسپٹل میں ہوا تھا۔ 27 جنوری کا جب آپ کے وارڈ سے 9 مولود بچے غائب ہوئے تھے، اور آپ کی فارمیسی کے ریکارڈ کا سرچ وارنٹ بھی، جہاں پچھلے 3 مہینوں میں آپ کے ایک خود ساختہ ملٹی وٹامن نے 8 درجن عورتوں کے مبینہ طور پہ مس کیریج کروائے ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ ملٹی وٹامن ابھی مکمل طور پہ اپروو نہیں ہوا۔ سو پتہ ہے کیا آفیسر، یہ ایک اچھا اور بڑا ہاسپٹل ہے، مگر یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور سرکار ایک نجی ہسپتال کے ساتھ کیا کر سکتی ہے یہ ہم دونوں جانتے ہیں۔ سو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ مجھے کیا چاہیے؟ ایک سانس میں تیز تیز بولنے کے بعد وہ رکی اور مسکرا کر باری باری ان تینوں کے چہروں کو دیکھا۔ آفیسر انچارج اسے بھری بے بسی سے اسے گھورتا رہا۔ میم، مجھ سے پوچھیے آفیسر کہ مجھے کیا چاہیے؟ اسے ضبط سے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ جب آپ سامنے سے ہٹ کر مجھے کنٹرول روم میں جانے کا راستہ دیں گے تبھی بتا سکوں گی۔ آفیسر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر دوسروں کو اشارہ کرتا ایک طرف ہٹا اور دروازہ کھول دیا۔ زمر نے ایک چپتی ہوئی مگر فاتحانہ نظر فارس پہ ڈالی، جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اور وہ آگے بڑھ گئے۔ پھر بظاہر انہی سخت تاثرات کو چہرے پہ طاری کیے وہ اس کے عقب میں اندر داخل ہوا۔ چند منٹ بعد ایک کمپیوٹر اسکرین کے سامنے کرسی پہ موجود CR انچارج فولڈر کھول کر ان کو مطلوبہ فوٹیجز دکھا رہا تھا۔ زمر اس کی کرسی کے ساتھ کھڑی ذرا جھک کر دیکھ رہی تھی، اور فارس اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا تھا۔ 2 لوگ تھے، وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑاتی، جہاں کوریڈور میں 2 ماسک والے وارڈ بوائے اسٹریچر لاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹے لڑکے کے اوپر چادر ڈالی تھی، مگر سر سے ذرا سے گنگریالے بال نظر آتے تھے۔ زمر کے حلق میں آنسوں کا گولا پھنسنے لگا، مگر اسے پلکوں کو چپک کر نرمی اندر دبا لی۔ یہ فوٹیج پولیس کے پاس بھی ہے، یہ نہیں چاہیے۔ فارس نے بیزاری سے آپریٹر کو دیکھا۔ لفٹ کی فوٹیج کہاں ہے؟ آپریٹر نے سر ہلا کر ایک اور فولڈر کھولا۔ تھیٹر میں اسٹریچر لانے سے قبل وہ دونوں لفٹ سے اترے تھے، یہ اس سے پہلے کی ٹیپ تھی۔ لفٹ میں وہ دونوں کھڑے تھے، ان کے سروں پہ سبز ٹوپیاں اور چہرے پہ سبز ماسک تھے۔ دفتر ایک وارڈ بوائے جس کا رخ
کین سامنے تھا، اس نے چیخنے کو منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر چیخ کر مار کر اس ماسک ہٹایا، رومان سے منہ صاف کیا اور ماسک درست کر لیا۔ پیچھے کرو، آپریٹر نے پیچھے کر کے روکا اور تصویر کو بڑا کیا۔ وارڈ بوائے کا چہرہ کافی واضح تھا، وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور اس کی گھنی مجھے تھی۔ کیا آپ نے پولیس کو یہ دکھایا؟ اس نے باری باری آپریٹر اور سیکورٹی آفیسر کو گھورا۔ آفیسر جو سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا ذرا بیزار ہوا۔ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فوٹیج نہیں مانگی تھی۔ فارس نے جیب سے ایک فلیش نکالی اور سسٹم میں داخل کی۔ سیکورٹی آفیسر فوراً آگے بڑھا۔ نہیں، آپ میرا ڈیٹا کاپی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے سامنے کل کی تمام فوٹیجز کاپی کرنے لگا ہوں اور تم خاموشی سے یہ کام کرتے دیکھو گے۔ پھر آپریٹر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جو فولڈرز میں کہہ رہا ہوں وہ کاپی کرتے جاؤ۔ شاباش۔ آپریٹر نے بے بسی سے انچارج کو دیکھا جو محض خون کے گھونٹ پی کر کھڑا رہا، دوبارہ کچھ نہیں بولا۔ یہ بھی کرو اور یہ بھی۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ مگر سر، یہ دوسرے فولڈر کی ویڈیو، میرا دماغ پہلے بہت گھوما ہوا ہے، مجھے مزید خراب مت کرو۔ وہ جس طرح اس لڑکے کو گھور کر بولا تھا، زمر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اور وہاں سے ہٹ کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وہ کرسی کے ساتھ جھکا، انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے آپریٹر کو ہدایات دے رہا تھا۔ ابھی سے برف الجھنے لگی ہے بالوں سے، ابھی تو قرض ماہ و سال بھی اتارا نہیں۔ اس اپارٹمنٹ کی دیواریں خوبصورت سجاوٹ سے ڈھکی تھی اور فرش شیشے سے چمکدار تھے۔ لیونگ روم میں ٹی وی بلند آواز سے چل رہا تھا اور بڑے صوفے پہ نیند دراز نوشیرہ پاؤں میز پہ رکھے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ رف ٹی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس اس کا منہ بھی دھلا ہوا نہیں لگتا تھا۔ پھر اسی بیزاری سے اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملا کر کون سے لگایا۔ ہاں شیرو، تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مسرور انداز میں بولا تھا۔ خاک ٹھیک ہوں، قید پر ہوں ادھر۔ میں نے کہا تھا گھر میں بند رہو، دبئی میں اپنے ایک دوست سے ملو تاکہ تم کو سب معلوم ہے کہ تم ادھر ہو اور ادھر ہی تھے۔ جو بھی پوچھے تو کہنا میں اتوار کی رات آیا ہوں، سمجھے؟ آپ تو ایسا برتاؤ کریں جیسے واقعی مجھے کسی گرینڈ جوری کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ خدا کے لیے بھائی، شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں بچا لیا اور سب سنبھال لیا، لیکن اگر اب تم نے میری بات نہ مانی نا شیرو، تو میں اگلی دفعہ تو میں نہیں بچاؤں گا۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور دوستوں کو جا کر ملو۔ تلخی سے کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ نوشیرہ غصے سے موبائل کو گھور کر رہ گیا۔ پھر اٹھا اور اوپن کچن کی طرف آیا، فریج کا دروازہ کھولا، جوس کا ڈبہ نکالا اور اوپر لگے اسٹینڈ میں الٹا لٹکے شیشے کا گلاس اتار کر کاؤنٹر پہ رکھا۔ پھر انگور کا مشروب اس میں ڈالا، سرخ مایہ گلاس میں بھرنے لگا۔ گلاس اٹھا کر وہ ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو مشروب کے سرخ رنگ میں وہی منظر ابھرنے لگا۔ بجری اور سیمنٹ کے ڈھیر کے قریب گرا لڑکا، اس کی اکھڑتی سانسیں، کھلتی بند ہوتی آنکھیں اور خون کا تالاب، سرخ تازہ پانی جو بہتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ بے بسزاری سے اس نے سرخ مشروب سنک میں ڈال دیا۔ چہرے پہ شدید جھنجھلاہٹ در آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اکتا کر وہ چلا آیا اور پھر سے صوفے پہ گرا موبائل اٹھایا۔ کچھ دیر منہ بگاڑے موبائل دیکھتا رہا، پھر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تاثرات بدلے، غور سے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو شیری، کیسی ہیں آپ؟ میں نے ابھی آپ کی اپڈیٹ دیکھی، آپ دبئی میں ہیں؟ جی میں بھی ادھر ہی ہوں، آج صبح ہی پہنچی ہوں، کیا مل سکتے ہیں؟ آنکھوں میں امید جاگی اور چہرے پہ جوش سا ابھرا۔ اوکے، میں آ جاؤں گا۔ بالآخر وہ مسکرایا، موبائل کان سے ہٹایا۔ سرخ دل نے سرخ پانی کو ذہن سے محو کر دیا۔ میرے خدا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ چھوٹے باغیچے کے سامنے کار روکتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ فوٹیج ASP کے حوالے کر دیا، وہ کہہ رہا تھا وہ اس آدمی کو پہچانتا ہے، جلد اسے گرفتار کر لے گا۔ زمر نے کوئی تاثر دیے بغیر پرس اٹھایا اور لاک کھولا۔ فارس نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا، وہ گنگریالے بال کان کے پیچھے آہستہ اپنی کار کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، وہ ہماری طرف رہیں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ اگر ابا کو تم ہمارے ساتھ رہنے کے لیے راضی کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بظاہر اس نے اسپاٹ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، مگر چہرے پہ واضح اطمینان اتر آیا تھا، گویا ان کہی خواہش پوری ہوئی ہو۔ وہ بنا چاپ کے اندر راہداری میں آئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں۔ فارس صبح کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ جا کے رہیں، ندرت تھکی تھکی سی کہہ رہی تھی۔ زمر کے قدم راہداری میں سست ہو گئے کیونکہ حنین آگے سے بہت خفگی سے بولی، ہمارا بھائی کھو گیا ہے، ہم اتنے بے آسرا ہو گئے کہ گھر بدر ہو جائیں۔ شاید وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تمہیں اسامہ اور تمہاری امی کو ان کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے، یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے تم لوگ۔ ابا کی آواز میں بھی تھکان تھی۔ صبح سے سادی کو رو رو کر سب نڈال بیٹھے تھے۔ ماموں پہ بوجھ کیوں بنے، آپ اپنے کرایہ داروں کو فارغ کر دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کون سے کرایہ دار؟ وہ جو آپ کے پلاٹ پہ گھر بنا تھا اور اس میں اتنے نئے کرایہ دار آئے تھے، وہ ان کو یاد کروا رہی تھی۔ زمر نے دیوار سے لگے آنکھیں بند کر لی۔ خیر، ابا حیران ہوئے، تمہیں کس نے کہا؟
میری فرینڈ کا گھر بھی ہے اسی کالونی میں، اس کی طرف گئی تھی تو دیکھا تھا۔ وہ پلاٹ تو زمر نے کب کا بیچ دیا حنین، ندرت نے بتایا۔ چند لمحے کے لیے لاؤنج سے کوئی آواز نہیں رہا، داڑھی میں کھڑی زمر نے آنکھیں کھولی۔ بیچ دیا؟ حنین شاک تھی، مگر کیوں؟ اس کو شاید کسی مقدمے کے لیے رقم چاہیے تھی، ندرت نے بے پرواہی سے بتایا، گویا یہ کوئی اہم ذکر نہ تھا۔ ابا خاموش رہے۔ مقدمے کے لیے؟ اف بڑے ابا، آپ نے ان کو ایسا کیوں کرنے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا۔ وہ زمر کا تھا۔ ہنا کی تلخی سے بھری آواز آئی تھی، اور زمر صرف اپنا سوچتی اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ ہاتھ داڑھی میں کھڑی تھی، اسے ایک دم دیکھ کر ٹھہر گئی۔ نظریں اس کے عقب میں گئیں تو زمر نے بھی چون کر گردن موڑی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضگی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا، زمر چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت آپا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گے، اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے نفی میں سارے لایا۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں، تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دیر میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا، وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل ہے، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ زمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل انکاری تھی اور ندرت متعامل تھی۔ فارس، ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، 3 بیڈ روم ہے، نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پورچ کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر۔ وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، اور باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی، دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، آبرو تن گئے، خاموش نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی۔ سب آرام سے جائیں گے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کبھی یوں نہ جانے دیتا۔ بڑے ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتی آئی۔ سعدی کا کمرہ خالی تھا، وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پیر اوپر کر لیے اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں پانی سے ابھر رہا تھا جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کی دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسا ہی بیڈ لگا تھا، اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی اکڑوں بیٹھے سر گھٹنوں پہ رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے، ہمارا سعدی کہاں ہوگا اس وقت؟ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے، دعا نہ مانگے کوئی۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولی تو دھندلی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکی تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سعدی کے چہرے پہ تکلیف ابھری، حسیات جاگنے کے ساتھ درد شدت سے لوٹ آیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہلکا سا کڑایا، پھر گردن موڑی۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کونے کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ اذیت کے احساس سے آنکھیں مینچ لی۔ ریلیکس، آرام سے، ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی۔ سعدی نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی، یہ چہرہ وہ اسے پہچانتا تھا، مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز، لہجہ سب شناسا تھا، مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھمکی، خود پہ جھکی اسمارٹ سی عورت کا چہرہ واضح ہوا، بھورے سنہرے رنگے بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ آپ کے ساتھی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، کیا وہ اس کی بات نہیں سن سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی صحیح کرنی چاہی، مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت کرنے نہیں دے رہی تھی؟ اس کی نگاہیں اپنے بازوؤں تک گئی، دونوں بازو کوہنی سے کلائی تک بیڈ کے ساتھ اسٹریپ سے بندھے تھے۔ ایک دم سے ذہن پہ دوائیوں سے چھایا نشہ اور گھنودگی اترنے لگی، اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود پہ جھکی عورت سے سوال کیا، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ ذہن میں بکھرے بکھرے ٹکڑے جڑنے لگے۔ اس عورت کو دیکھتے اس کی آنکھیں سکڑی۔ میری انجیو کہنے کے ساتھ اسے بازو زور سے کھینچے، مگر گرفت مضبوط تھی، وہ کسے رہے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سیدھی ہوئی سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں؟ سعدی نے سر پہ تکیہ گرا دیا اور میری کو تکتی اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ مگر میری کاؤچ کی طرف چلی گئی، شاید فون وغیرہ پہ کسی کو اطلاع دی کہ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ بدقت بول پا رہا تھا۔ تکیے پہ رکھی گردن ذرا موڑی تو دھندلا سا منظر نظر آیا، نیلی جینس پہ گھٹنوں تک آتا سفید اوور آل پہنے ایک لڑکی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے
بال سیدھے اور لمبے تھے، کونی تک آتے اور گردن میں اسٹینڈ پڑا تھا۔ قریب آئی تو چہرہ واضح ہوا، گندمی رنگت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور ان میں ایک معصوم سا تاثر۔ نرمی سے مسکراتی وہ اس سے انگریزی میں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ اس کا کوئی انجیکشن لگا رہی تھی اور سادی ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ پھر وہ میری کی طرف گھومی۔ اس کے ہاتھ کھول دو، کم از کم وہ بیمار ہے اور زخمی بھی، اس حالت میں بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کی آواز میں ترہم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے باس سے کہو صرف اس کے ہاتھ کھول دیں۔ وہ الفاظ گڈ مڈ ہو گئے، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔